وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ الذین وہ، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیبی غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز، ومما اور اس میں سے، رزقناہم ينفقون جو ہم نے دیا انہیں خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یہاں سے لے کر المفلحون تک، یعنی آیت نمبر 5 تک یہ آیات مخلص مومنین کے بارے میں ہیں، جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد 2 آیتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کافر ہیں، اور اس کے بعد 13 آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں، جو کہ باطن میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی ہے، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کا قائم ہونا، اعمال کا حساب ہونا اور جنت و جہنم وغیرہ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں غیب سے قلب یعنی دل مراد ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایمان اور غیب سے متعلق چند باتیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس آیت میں ایمان اور غیب کا ذکر ہوا ہے، اس لیے ان سے متعلق چند اہم باتیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ایمان۔ ایمان اسے کہتے ہیں جو بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں، اور کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر عمل۔ عمل ایمان میں داخل نہیں ہوتے، اس لیے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا جداگانہ ذکر کیا جاتا ہے، جیسے اس آیت مبارکہ میں بھی ایمان کے بعد نماز و صدقہ کا ذکر علیحدہ طور پر کیا گیا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر غیب۔ وہ غیب یہ ہے کہ جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے حواس جیسے دیکھنے، چھونے وغیرہ اور عقل سے اسے معلوم نہ کر سکیں۔ اب دیکھیں غیب کی 2 قسمیں ہیں، اسے ذہن میں رکھیں۔ جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ علم غیب ذاتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ خاص ہے، اور جن آیات میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہاں یہی علم غیب مراد ہے۔ دوسری قسم جس کے حاصل ہونے پر دلیل موجود ہو، جیسے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات و صفات گزشتہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور قوموں کے احوال، نیز قیامت میں ہونے والے واقعات وغیرہ کا علم، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کے بتانے سے معلوم ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا علم غیب ماننا قطعی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں جیسے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم پر غیب کے دروازے کھولتا ہے، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اگلی صورت میں ہم انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے، یہ مضمون دوبارہ وہاں پر آئے گا۔
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور نماز کے فرائض، سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے اور تمام مفسدات و مکروہات سے بچا جائے، جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال اور دنیاوی خیالات سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے۔ اور دوسری جگہ اگر ہم سوچیں تو ہمیں سارے خیالات آتے ہی صرف نماز کے ٹائم پر ہیں۔ یہاں پر ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اب نماز قائم کرنے کے فضائل اور نہ کرنے کی وعید پر بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے اور نہ پڑھنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اسی صورت میں ایمان والوں کے مزید اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا یہ وصف بیان فرمایا ہے، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، سورہ مومنون کی آیت نمبر 9، اور اس کا ترجمہ ہے، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ان اوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، سورہ مومنون کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ہے، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، ترجمہ ہے، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نماز میں سستی کرنے والوں اور نمازیں ضائع کرنے والوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 142 ہے، ترجمہ ہے، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 59 اور 60 میں ہے، ترجمہ، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو عنقریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ دیکھیں، یہاں پر ہمیں اپنے بارے میں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے بارے میں سوچے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اور اس کا انجام ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہونا ہے، تو ابھی اصلاح کا ٹائم ہے ہمارے پاس۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے
پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ہم عاجز لوگ ہیں، ہماری صرف اللہ تعالیٰ نے کوشش دیکھنی ہے اپنے راستے پر چلنے کی، اس لیے ان چیزوں کو مشکل نہیں سمجھنا کہ اگر ہمارا دھیان ہٹ جاتا ہے، اگر ہم پوری طرح توجہ نہیں دے سکتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دیں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، انہوں نے ہماری کوشش دیکھنی ہے کہ میرا بندہ میرے راستے پر چلنے کے لیے کیا کیا خواری کرتا ہے، کیا کیا محنت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز پر قائم رہا تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا تیسرا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ مراد ہے، جیسے کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہی کا تذکرہ ہے، یا اس سے مراد تمام قسم کے صدقات ہیں، جیسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، طلباء، علماء اور مساجد و مدارس وغیرہ کو دینا۔ نیز اولیاء کرام یا فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے کہ وہ سب صدقات نافلہ ہیں۔ مال خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لیا جائے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ مال خرچ کر دیا جائے کہ خرچ کرنے کے بعد آدمی پچھتائے، اور نہ ہی خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیا جائے، بلکہ اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اس چیز کی تعلیم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 29 میں ہے، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ۔ یعنی اپنے پاس اتنا مال رہنا چاہیے کہ کل کو آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ فرقان آیت نمبر 67 میں ہے، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔ آخر میں بس یہی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ باتیں کرنا، کسی کو کہنا بہت آسان ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے تو خود عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہر وقت دعا کیا کریں، اور ہر کلاس کے بعد اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے، ملک کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال اچھے کر دے، ہمیں عمل والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔